شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے کچھ حصے کے متعلق کل گفتگو کی تھی۔ آج اسی کا ہی کچھ تتمہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بالتوجہ سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دیتے ہیں اور نہ انہیں نفع دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، شرک کے دو دروازے ہیں، شرک کے دو دروازے ہیں، دو دروازوں سے شرک جو ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ وہ ایک جو ہے نا وہ نفع کسی کی طرف سے نفع آنے کی امید، اور دوسرا جو ہے کسی سے نقصان کا خطرہ، کیونکہ دو ہی چیزیں، انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان کسی کے سامنے دبتا ہے، سر نہیں اٹھا سکتا، اس کے سامنے جھکا رہتا ہے، کسی سے نفع کی امید ہوتی ہے، نفع کا لالچ ہوتا ہے، یا پھر کسی نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا یہی بندے کو شرک میں مبتلا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب میں مزید وضاحت کے لیے حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمہ اللہ کا فرمان شریف، آپ ویسے بصورت شعر کا آیا، آپ نے بوستان کے اندر آپ کا یہ شعر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ تلواروں میں سب سے زیادہ کاٹ والی اور تیز تلوار ہندی تلوار کہلاتی تھی۔ ہندی تلوار جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے سر پر رکھ دی جائے اور بندہ جو ہے وہ اس کے سر کو کاٹنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہو، جس کے سر پہ رکھی گئی ہے اس وقت بھی اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرا اللہ چاہے گا تو کچھ ہوگا، وگرنہ یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ تلوار کچھ کر سکتی ہے نہ یہ کچھ کر سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عین توحید ہے، یہ ہے توحید، یعنی تلوار سر پہ رکھی ہوئی ہے، اس نے تلوار بھی ہندی ہے، تیز کاٹ دار تلوار ہے، ہیں جی، اور انتہائی تیز تلوار ہے، تیکھی تلوار ہے، پھر بھی فرماتے ہیں کہ نفع نقصان کی امید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہو تو یہ توحید ہے۔ ہیں جی، بتائیں ہماری اس طرح کی امید بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ آج جہاں کہیں بھی آپ شرک دیکھ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھ رہے ہیں، وہ انہی دو جذبوں کے تحت ہے۔ یا نفع کی امید کے طور پر، نفع کے لالچ کے طور پر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں، یا پھر کسی اور سے نقصان پہنچنے کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہم نے آیا مبارکہ کو صرف یہی نہیں دیکھنا کہ بتوں سے وہ نفع کی امید رکھتے تھے اور بتوں سے نقصان کی امید رکھتے تھے، اس لیے ان کی پوجا کرتے تھے۔ ہم اگر اس آیہ مبارکہ کو اپنے طور پر دیکھیں، اس وقت جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آیا ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوں گی جو ان دو چیزوں کی وجہ سے ہمارے اندر شرک بڑھ رہا ہے، شرک داخل ہو رہا ہے ہمارے اندر۔ وہ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جو قرآن دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نظام قرآن کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں دیا ہے۔ کتنے عرصے میں دیا ہے؟ 23 سال کے عرصے میں آقا علیہ السلام نے یہ دین دیا بھی ہے، دین کو غالب بھی کیا ہے، دین کو نافذ بھی کیا ہے، اسلام کی حکومت قائم کر کے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے سپرد فرمائی ہے۔ 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے عرصے میں میرے آقا علیہ السلام دین کو غالب کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو حبیب کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ میرا حبیب جو ہے میرے دین کو سارے دینوں سے اونچا کر دے، سارے دینوں سے اونچا کر دے، باقی دین مغلوب ہو جائیں، مقہور ہو جائیں، صرف دین اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہی غالب آ جائے، بس اس لیے حبیب کریم علیہ السلام تشریف لائیں۔ اب آپ ذرا خود بتائیں، پوری دنیا کے اندر
57-58 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک ملک کے اندر اسلام بطور دین جو ہے ہمارا، قرآن بطور حکمران کے کہیں پر ہے؟ پوری دنیا میں ایک ملک بتا دیں یہاں پر میں اور آپ کہہ سکیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ بطور حاکم کے تشریف فرما ہے۔ ہمارے پاس تو قرآن قرخانی پہ پڑھنے والا ہے، 40ویں پہ پڑھنے والا ہے، دم پھوکے والا ہے، جاہل پیروں کے پاس قرآن پڑھ کے پھوکے مارے، پیسے لیے اور وہ چلتے بنے۔ قرآن بطور حاکم کے پوری دنیا میں کہیں بتا دیں، اور قرآن بطور حاکم کے اس کو لایا کیوں نہیں جا رہا؟ اور دیکھیں قرآن بطور حاکم کے نہیں ہے کہیں بھی پوری دنیا میں اس وقت، لیکن کفر بطور حاکم کے دکھائی دے رہا ہے۔ کفر کی حکومت، طاغوتی نظام، جی یہودی کی جمہوریت جو ہے وہ آپ کو ہر طرف دکھائی دے رہی ہے۔ کفر کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ جی سر اونچا کیا ہوا ہے اس نے، اور رب کا قرآن جو ہے، رب کے قرآن کی کہیں ایک بھی نہیں مانی جا رہی۔ یہ انفرادی طور پر مان لینا، عبادت کر لینا، قرآن کو پڑھ کے نماز پڑھ لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، مدینہ منورہ میں آگے ساری جنگیں ہوئی ہیں، وہ صرف اور صرف اسی دینی نظام کو جو میرے آقا علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا، اسی کے دفاع کے لیے تھی، اس کو بچانے کے لیے تھی۔ آپ دیکھیں نا مکہ میں کون سی جنگ ہوئی؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ میں آگے جنگ ہو رہی ہے ساری۔ باہر کی وہ ہرقل جو ہے وہ بادشاہ روم کا، وہ بھی اگر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بھی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے آ رہا تھا۔ اسلامی نظام پر جو ایک حکومت، قرآن کی بنیادوں پر جو حکومت قائم کی گئی تھی، اسی حکومت سے ٹکرانے کے لیے آ رہا تھا۔ وہ نماز سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، روزے سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، حج اور زکوٰۃ سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، اس حکومت سے ٹکرانے کے لیے آ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا یہ وہ نظام ہے، اس نظام نے کسی ایک کونے میں نہیں رہنا، یہ نظام جو ہے ایک کہیں کے کونے اور چھدرے میں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ نظام جو ہے پوری دنیا سے تہذیب کفر کو ختم کر کے، نظام کفر کو، نظام طاغوت کو ختم کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے یہ دین آیا ہے۔ مکے کا ابو جہل جو ہے وہ بھی اگر ٹکرانے کے لیے آ رہا ہے، اسے منع کیا گیا، ہمارا قافلہ چلا گیا تو واپس آ جائے۔ اس نے کہا نہیں، اب میں ان کو ختم کر کے جاؤں گا۔ جی احد بپا ہو رہی ہے، باقی جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، اگر آپ ذرا غور کریں تو اسی نظام کو توڑنے کے لیے تھی۔ آج وہ نظام پوری دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا آپ کو، نہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، نہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ نظام کفر جو ہے وہ غالب ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ آپ کو؟ پوری دنیا میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے اس وقت مسلمان کسی ملک میں اس نظام کو نافذ کرنا بھی چاہیں، باقیوں کو چھوڑیں، صرف پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں۔ پاکستان میں آج اعلان کر دے حکومت کہ یہاں پہ ہم اسلامی نظام نافذ کر رہے ہیں، قرآن کا، قرآن حاکم ہوگا ہمارے ہاں، ہیں جی، تو سب سے پہلے جن کے ہم رعایا ہیں، یہ الگ بات ہے، ہماری قوم کو سمجھ نہیں ہے، برطانیہ کے رعایا ہیں ہم، برطانیہ کے رعایا ہیں ہم کہتے ہیں نا جی ہم تو آزاد، کہاں آزاد ہیں؟ قانون اسی کا ہے، تعلیم اسی کی ہے، نظام حکومت اسی کا ہے، سارا کچھ اسی کا ہے۔ صرف آپ کہیں کہ باقی سارے کام آپ والے کریں گے ہم، لیکن نظام یہاں پہ قرآن کا ہوگا، آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یعنی کہ یہ نظام جو ہے نا یہ نہیں لانے دیا جا رہا، اور نظام ہمارے لوگ لا کیوں نہیں رہے؟ ان کو خوف ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یہ نظام لانے لگیں اور ہمارے خلاف جو ہے نا وہ معاملہ ہو جائے، ہمیں پکڑ کے جناب دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے۔ اور ہمیشہ ہر وقت جب بھی یہاں پہ کوئی بندہ اسلام کے نظام کے لیے مضبوط اور توانا آواز اٹھاتا ہے تو دشمنوں کی طرف سے پابندیوں کا جو ہے نا وہ ان کو ڈراوا دیا جاتا ہے، پابندیاں لگ جائیں گی۔ پچھلے دنوں بھی آپ کو پتہ ہے نا کس طرح کے مسائل کھڑے ہوئے تھے، وہ جی فلانی میں بلیک میں آ جائیں گے، فلانے میں آ جائیں گے، ڈھمکانے، اس طرح کی باتیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ جتنے بھی لبرل تھے سب کو روٹی کی فکر لگ گئی تھی۔ یہ اگر یہ دینی تحریکیں جو ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا منشا کیا ہے کہ دینی تحریکیں جو ہے ان کو دبایا جائے، کہیں یہ نہ ہو اگر یہ اوپر آتے ہیں تو پھر تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ تو بھائی اسی نظام سے ان کو خطرہ ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ہمارے لوگ، ان کو اس نظام سے خطرہ ہے، اور ہمارے لوگوں کو یہ نظام لانے سے خطرہ ہے تو یہی ہے کہ ہماری روٹی نہ بند ہو جائے۔ کبھی وہ ان کو پیسے کا لالچ دیتے ہیں، کبھی ڈالر دیتے ہیں ان کو، اور کبھی جو ہے وہ ڈالر روک کے ان کو کھینچتے ہیں، کبھی دے کے ان کو لالچ دیتے ہیں، تو یہ بھی ان کی بھی روٹی روزی چلی ہوئی ہے۔
صرف میں نے ایک نظام کی بات کی ہے، باقی سارا نظام انہیں کا ہے۔ نظام تعلیم کس کا یہاں پہ بتائیں نا، یہودیوں کا ہے یا نہیں ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ اور کیا وجہ پڑی ہے ان کو خارش ہوئی ہے کہ جناب ہمارے اسکولوں کو، ہمارے کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو وہ فنڈ دیں؟ کیوں فنڈ دیتے ہیں وہ؟ ہمارے وڈیروں کو وہ زہر دے کے مارتے ہیں اور ہمارے بچوں کو وہ فنڈ دیتے پھرتے ہیں، کیوں دیتے پھرتے ہیں وہ؟ ہاں جی، سالانہ اتنے جناب بلین ڈالر ان کو ملتے ہیں صرف نظام تعلیم کے لیے۔ اسے پتہ ہے اسی نظام تعلیم سے میری فوج تیار ہوگی، اسے فوج مطلب جماعت تیار ہوگی، اس کا لشکر تیار ہوگا، اس کے ذہن کے لوگ تیار ہوں گے۔ جتنے جتنے پڑھتے جاتے ہیں وہ سارے یہودی کے خیر خواہ بنتے جاتے ہیں، اسلام کے خیر خواہ نہیں رہ رہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے ذہن کے لوگ پیدا ہوں گے، میں جو چاہتا ہوں وہی لوگ پیدا ہوں گے، اس لیے وہ نظام تعلیم پہ فنڈ دے رہا ہے، نظام تعلیم پہ پیسے خرچ کر رہا ہے وہ۔ اور مزے کی بات ہماری بھی تو دیکھیں نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آج پچھلی رات کو یہ حدیث پاک میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی سنا دوں۔ بخاری میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے علم کی بات کر کے آگے آقا علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو بتائیں یہ اللہ دینے والا، جو چیز اللہ دینے والا ہے اس کا سب سے پہلا مصداق علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا سب سے پہلا مصداق علم ہوگا۔ اور وانا قاسم میں حضور تقسیم فرمانے والے ہیں، اس جو چیز تقسیم ہو رہی ہے اس کا بھی سب سے پہلا مصداق علم ہی ہے۔ من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا فرمانے والا، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اس یعطی اور قاسم، اللہ جو دینے والا ہے، حضور جو تقسیم فرمانے والا ہے، اس کا سب سے پہلا مصداق کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہ آدھی حدیث سنا کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے، حضور بانٹنے والے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو یہ تو بتا دیا کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ مادی چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، حضور دیتے ہیں۔ ہم نے یہ تو لوگوں کو بتایا کہ حضور عطا فرماتے ہیں۔ ایک مولوی کی میں نے تقریر سنی، وہ کہنے لگا میں نے آقا علیہ السلام سے 5 کوٹھیاں مانگی تھیں، 2 تو حضور نے دے دی ہیں، 2 ابھی میں مانگ رہا ہوں، وہ بھی ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ یعنی کہ جب ممبروں پر، اسٹیجوں پر ہم یہی بتائیں گے کہ کوٹھیاں بنگلے ملتے ہیں آقا علیہ السلام سے، تو بتائیں پھر قوم نے تو علم تو پھر یہودی سے لینا نا۔ آج یہی تو وجہ ہوئی ہے، جا کے کاروبار مانگتے ہیں آقا علیہ السلام سے، کوٹھیاں بنگلے مانگتے ہیں۔ علم جو چیز حضور دینے آئے ہیں، جو حضور بانٹنے آئے ہیں، وہ ہم آقا علیہ السلام سے لیتے نہیں، وہ ہم لے رہے ہیں یہودی سے، وہ ہم لے رہے ہیں جناب برناڑشے سے، وہ ہم لے رہے ہیں لارڈ میکالے سے۔ کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو بتائیں جب آقا علیہ السلام تقسیم فرمانے والے ہیں تو جو چیز اب بتائیں آقا علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے علم تقسیم نہیں فرمایا، تو پھر علم ہم نے کیوں نہیں لیا آقا علیہ السلام سے؟ نظام حکومت بھی تو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا نا، حضور تقسیم فرما رہے ہیں تو وہ بھی تو آقا علیہ السلام نے دیا نا، وہ چھوڑ دیا ہم نے۔ نظام جمہوریت اپنا لیا ہم نے، نظام تعلیم حضور نے دیا وہ ہم نے چھوڑ دیا، نظام تعلیم ہم نے یہودی والا لے لیا۔ اور جتنے نظام تہذیب آقا علیہ السلام نے پورا تہذیب تسنن حضور نے عطا فرمایا تھا، وہ ہم نے ترک کر دیا۔ آج تہذیب ہمارے یہاں کس کی چل رہی ہے؟ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں وضع میں ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کہتے ہیں نظام تہذیب تم نے ہندوؤں اور ان نصرانیوں کو لے لیا ہے، تمہیں تو دیکھ کے یہودی منہ چھپائے پھرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی مسلمان ہے؟ آج مسلمان کو جناب اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن وہ پسند نہیں ہے۔ آخر کوئی تو ایسی شے ہے نا جو ان کو لالچ دے رہی ہے، کوئی تو ایسی شے ہے جو ان کو نقصان کا خوف دلا رہی ہے، جس وجہ سے یہ جناب کفر کے سامنے، شرک کے سامنے، نظام کفر کے سامنے، نظام طاغوت کے سامنے اور نظام تہذیب کفر کے سامنے جھکے پڑے ہیں سارے۔ کسی بندے کے اندر لڑنے کی ہمت تک نہیں رہی۔ آخر کوئی تو وجہ ہوئی ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ 2 راستے ہیں، یہ 2 دروازے ہیں شرک کے اندر آنے کے۔ ایک ہے کسی سے خوف، کسی کے ڈر سے بندہ دبتا ہے، یا پھر کسی سے لالچ کی وجہ سے بندہ دبتا ہے۔
ہاں جی، آج ہم نے انگریزوں اور یہودیوں سے لالچ اتنا رکھا ہے کہ ان کے لالچ میں آتے آتے ہم نے اپنے دین کو محدود کر دیا ہے۔ ہم دین تو ہمارے پاس رہا نہیں، اکیلی نہ عبادت ہے، نماز ہے، ہاں جی، مذہب رہا ہے ہمارے پاس، وہ بھی محدود ہو گیا، وہ بھی محدود ہے۔ اذان پڑھنی جی، سپیکر ایک طرف نہ ہو، ایک طرف ہو، باقی طرف نہ ہو گئے، جمعے کا خطبہ ہو جی، سپیکر بند ہو جی، یہاں پہ ڈانس اونچی آواز میں، گانے اونچی آواز میں، سارا کچھ چلتا رہے اونچی آواز میں، لیکن اللہ کا قرآن نہ کرنا نہ یہاں پہ باہر کو گانا لگا کے جا رہا ہے نا، اندر ٹرالی پر گانا لگا کے جا رہا ہے، اس کو جرمانہ 500 روپے ہے۔ یہاں سپیکر کھول کے آپ سورۃ کوثر پڑھ دیں، 6 مہینے قید ہے اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے آپ کو۔ بتائیں، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یہ ہم نے کیوں کیا آخر؟ یہ سارا کفر کو راضی کرتے 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 ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، میں یہودی اور نصرانی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین کے پیروکار نہ بن جاؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پابندی لگوا کے راضی تم سے تھوڑا ہوگا، بالآخر اس نے یہی کہنا ہے کہ جناب یہودی بن جا، نصرانی بن جا۔ ان کے کہنے پہ صلیب لٹکا لی، سکول میں بچے بھیج دیے، سارا کچھ کر لیا، ہاں جی، سارا کچھ انہی کا کر کے، نظام تعلیم، تہذیب، ہر شے ان کی اپنا کے، پھر بھی آج ہم سے وہ راضی نہیں ہے۔ آئے دن نئے سے نئے مطالبات آتے ہیں ان کی طرف سے، زنا بالرضاع کے بل یہاں پہ پاس ہو گئے، ہاں جی، ہجڑوں کے معاملات جو ہیں وہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے وہ یہاں بن گیا۔ بتائیں اور کتنا گرائیں گے ہمیں؟ بتائیں نا، اور کتنا ہمیں گرائیں گے؟ آخری بات وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ کبھی بھی لن ترضا، کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین کے پیروکار نہ بن جاؤ۔ بس، ہاں جی، کبھی ڈالر کا لالچ ہے تو کبھی جناب ڈالر بند ہونے کا خوف ہے۔ یہی دو چیزیں جو ہے نا پاکستانیوں کو ذلیل کر رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، قسم خدا کی پوری دنیا میں۔ ایک مجھے ہندو کی ایک ویڈیو بھیجی کسی نے، اس نے کہا جی انہوں نے بھیک مانگنے کے لیے پرائم منسٹر رکھا ہوا ہے، بھیک مانگنے کے لیے پردھان منتری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، پردھان منتری رکھا ہوا انہوں نے۔ بتائیں اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہوگی؟ آپ کا پاسپورٹ پوری دنیا میں جہاں کو دیکھتا ہے ہنستے ہیں سارے، ہاں جی۔ آپ بھائی صاحب رہتے ہیں وہیں پہ، ان سے پوچھ لیں، آپ مدینہ شریف میں آپ جدے چلے جائیں، وہاں جا کے کسی اور ملک کے آئیں گے فوراً جناب امیگریشن ہو گئی، سارا کوئی بورڈنگ چھوڑیں، وہ جا رہے ہیں۔ ہمارے آئیں گے وہ فیس بک کے لگے رہیں گے لڑکے، ان کے چھنچھورے قسم کے لڑکے، ہے یا نہیں؟ بھائی صاحب ایسے ہی ہے۔ آپ جا کے لائن میں کھڑے رہیں، وہ لڑکے کھیلتے رہیں گے، بوڑھی خواتین، بوڑھے بابے بیچارے بیمار، ہیں جی، وہاں پہ جناب دوائیاں ان کی بیگ میں، کھڑے کھڑے دوا نہیں لے سکتے، وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بیچارے، وہ پوچھتے تک نہیں کوئی۔ پوری دنیا میں یہی حال ہے ہمارا، عزت نہیں ہے، ذلت ہی ذلت ہے ہمارے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ ملک، وڈیروں کا جو بھی ذہن تھا، یہ ملک جو ہے نا دینی نظام قائم کرنے کے لیے حاصل کیا تھا، لیکن ہم نے 70 سال سے زائد عرصے سے رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ غداری کی ہے، اس کی سزا تو آخر ملنی ہے نا، اس کی سزا تو ملنی ہے آخر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نفع نقصان کی امید نہیں رکھنی۔ حقیقی نفع پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حقیقی نقصان پہنچانے والا اللہ ہے۔ یار چھوٹا سا بچہ جو ہے نا، چھوٹا سا بچہ، اس کو بھی آپ ڈھیلا اٹھا کے مار دیں نا، چھوٹا بچہ، وہ بھی ڈھیلے پہ غصہ نہیں نکالے گا، آپ کی طرف دیکھے گا غصے سے، ہے یا نہیں؟ گھر میں گلاس پڑا اٹھا کے پھینک دے، بچے کو مار دیں، تو بچہ یہ نہیں کہ گلاس اٹھا کے دیوار میں ٹھوکنا شروع کر دے گا، وہ بھی آپ کی طرف دیکھے گا، وہ بھی سمجھے گا یہ گلاس جو ہے نا یہ نقصان نہیں دے سکتا، یہ تو خود چل پھر نہیں سکتا، نقصان دینے والا کون ہے؟ وہ آپ کو سمجھے گا کہ آپ نے مجھے مارا ہے، آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، آپ کی طرف غصے سے دیکھے گا، جو بھی کر سکے گا آپ کے ساتھ کرے گا۔ تو بھائی حقیقی نفع نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی سب ذرائع ہیں، جیسے میں نے کل کہا تھا واسطہ فی الاحسان ہے سارے، جیسے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اتباع رسول، آپ کا عشق رسول دیکھیں، آپ حجر اسود کو کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے تھے ایک بات سن بھائی، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ چوم تجھے اس لیے رہا ہوں کہ میرے حبیب کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے، میرے حبیب نے تمہیں چوما ہے تو میں نے تمہیں چوم لیا ہے، ورنہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ کتنا اعلیٰ قول ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عشق رسول بھرا ہوا نہیں ہے؟ ماتے ہیں مجھے پتہ ہے نہ تیرا نفع نہ نقصان ہے، چوم اس لیے رہا ہوں میرے حبیب نے چوما ہے، بس اپنے حبیب کے عشق میں تمہیں چوم رہا ہوں۔ ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، وہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت
تھوڑا سا توجہ فرمائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قیامت والے دن اسی حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالی آنکھیں بھی دے گا، زبان بھی دے گا۔ قیامت والے دن یہی حجر اسود جو ہے یہ لوگوں کو پہچانے گا جس جس نے اسے چوما تھا، اور ان کی شفاعت کروائے گا اللہ سے، شفاعت کروائے گا اللہ سے، اللہ سے شفاعت کروائے گا، پھر ان کو جنت لے جائے گا۔ یعنی ایک گنا نفع اس میں اللہ نے رکھا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ وہ بھی شفاعت کروانے کا حق دیا اللہ تعالیٰ نے اسے، بخشنا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ شفاعت ہوگی کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ دیکھیں ایک امید بھی رکھی اس سے، تو وہ بھی حقیقت میں اللہ کی بارگاہ سے ہے، بخشے گا اللہ ہی، ہیں جی۔ ہاں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جیسے حدیث روایت میں ہے، یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ قیامت والے دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ 3 بندوں کی شفاعت میں کروں گا۔ ایک بندہ وہ جو گھر سے چلا اور میرے پاس آ گیا، اس نے آ کر میرا طواف کیا، میری زیارت کی، اس کی بھی شفاعت میں کروں گا۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو گھر سے چلا راستے میں فوت ہو گیا، اس کی شفاعت بھی میں کروں گا۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جو نہ گھر سے چلا ہے نہ میرے پاس پہنچا ہے، لیکن تڑپتا رہتا تھا، دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے بھی کبھی کعبہ دکھا دے، مجھے بھی کبھی کعبہ دکھا دے۔ تو کعبہ کہے گا یا رسول اللہ ان 3 کی شفاعت میں کروں گا۔ اب بتائیں ان 3 کے علاوہ چوتھا مسلمان بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ یا تو مومن گیا ہوگا وہاں پہ، یا جناب راستے میں فوت ہوا ہوگا، یا پھر تڑپ تو رہی ہوگی دل میں جذبہ تو رہا ہوگا، شوق تو رہا ہوگا یا اللہ مجھے بھی کبھی لے جا، تیرے گھر کی زیارت کروں میں۔ سلیمان علیہ السلام جو ہیں، آپ جب گزرنے لگے نا اپنی سواری پر، وہ تخت پر بیٹھے ہوتے تھے، تخت پر سوار ہیں اور سواری آپ کی گزری، کعبے کے آگے چلی گئی، تو کعبہ شریفہ رونے لگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگا یا اللہ سارے آتے ہیں میرے پاس، تیرا پاک پیغمبر سلیمان مجھ سے ایسے گزر گیا ہے، آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ابھی یہیں سے واپس جائیں اور کعبے کا طواف کریں، پھر یہاں سے آگے سفر کریں۔ بتائیں، تو یہ کسی سے بھی شفاعت کی امید رکھنی ہے، کسی سے بھی نفع کی امید رکھنی ہے، تو حقیقی نفع کی امید کس سے ہے؟ یہ توحید ہے بھی، بس یہ سارے واسطہ فی الاحسان ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے دوا کی مثال دی تھی آپ کو کہ دوا آپ کھاتے ہیں، دوا آپ کھائیں، یہ سنت ہے، آقا علیہ السلام نے بھی استعمال فرمائی ہے دوا، علاج سنت ہے آقا علیہ السلام کی، دوا استعمال فرمائیں۔ دوا استعمال کے ساتھ کیا نظریہ کیا رکھیں؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ شفا دے گا تو ہوگی، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی سے شفا کی امید رکھنا یہ شرک ہے، اسی سے امید رکھنی شفا کی، اسی سے ہی ہوگی، یہی دینے والی ہے، یہ شرک ہے بھائی، پھر آپ بچ نہیں سکتے کہیں نہیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ مسئلہ نہیں آ رہا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مسئلہ شفاعت یہاں بھی آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا